بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کا دل اقتدار سے بھر گیا اور اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا سودا سما گیا۔ چنانچہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر جنگل کی راہ لی۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی مصروف عبادت ہے اور اپنی عبادت و ریاضیت کی بدولت سوکھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ بوڑھا جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ نوجوان، آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے اور کہاں جانا ہے؟ بادشاہ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بزرگ بولے کہ اسی مقصد کے لیے میں بھی 30 سال قبل نکل آیا تھا اور اس وقت میں آپ ہی کی طرح نوجوان تھا۔ یہ 30 سال میں دنیا سے کٹا رہا، شب و روز عبادت و ریاضیت میں گزارے، لیکن ابھی تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بزرگ کی باتیں سن کر بادشاہ حیران ہوا اور پریشان بھی۔ چنانچہ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ابھی تک اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ بزرگ بولے کہ میں نے ایک سوکھی ٹہنی زمین میں گاڑ دی اور اپنے لیے یہ علامت مقرر کی ہے کہ جب یہ ٹہنی سرسبز ہو جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن اتنی عبادت و ریاضیت کے باوجود بھی ٹہنی ویسی ہی۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی باتیں سنی تو بہت متاثر ہوا اور گڑ گڑا کر بزرگ، مجھے بھی اجازت رحمت فرمائیں تاکہ میں بھی آپ کے سنگ عبادت کروں اور اپنے رب کو راضی کروں۔ پہلے تو بزرگ نے اس کی التجا نہیں مانی، لیکن جب بادشاہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو بزرگ نے اس شرط پر اجازت دی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگل ہے اور یہاں پر قسم قسم کے حالات پیش آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی توجہ اپنی عبادت پر مرکوز رکھنی ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بھی علامت کے طور پر ایک سوکھی ٹہنی زمین کے اندر گاڑنی ہوگی۔ بادشاہ نے دونوں شرطیں منظور کی اور بادشاہ کے ساتھ مصروف عبادت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک رات بادشاہ اور بزرگ دونوں عبادت میں مشغول تھے کہ جنگل میں قریب ہی کسی کے رونے اور فریاد کرنے کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے بزرگ کو اس کی آواز کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو، لہٰذا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بزرگ نے اس کو جھڑک دیا اور اسے اپنا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اگر عبادت کرنی ہے تو کرو، ورنہ جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ بادشاہ نے جب بزرگ کی باتیں سنی تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ کسی قافلے سے رات کی تاریکی میں رہ گیا ہے اور اب خوف اور دہشت سے رو رہا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور قافلے کے پیچھے بھاگا۔ قافلہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، اس وجہ سے جلد ہی بادشاہ اس تک پہنچ گیا۔ بچہ قافلے والوں کے حوالے کر کے بادشاہ اپنی جگہ واپس آیا اور سو گیا۔ صبح جب وہ جاگا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کی گاڑی ہوئی سوکھی ٹہنی سرسبز ہو چکی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور بزرگ سے یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ محترم، اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا یہ رویہ رہا تو 100 سال بھی اگر آپ مصروف عبادت رہے تو پھر بھی آپ کی سوکھی ٹہنی ہری نہیں ہونے والی، کیونکہ آپ کا دل مخلوق خدا کے لیے پتھر ہے۔